تو اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کو ڈوب مرنا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور یہاں تک کہ جہاں وہ نکل گیا اور 27 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ تھی، انہوں نے واپس آنا تھا، اور ڈپورٹ تو دور کی بات، ان کو ویزا ایکسٹینشن بھی نہیں ملا۔ اگر اس بات میں سچائی ہے تو گورنمنٹ کی وہ کون تھا جس نے اس کو روکا یہ بات کرنے پر؟ وہ نڈر تھے، وہ بے باک تھے، وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، وہ اپنے اصول اور ضوابط سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو وہ پورا پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ یہ تاریخ میں ہمارے پاس حامد میر کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے وہ ہمارے سامنے ہے، بہت افسوسناک تھا۔ متی اللہ جان کے ساتھ جو ہوا بڑا افسوسناک تھا۔ چھوٹا کوئی 10 بندوق کا گروپ نہیں چلا رہا کہ جو کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہے، نیب کا ان کے پاس ہے، ایون یہاں تک کہ ان کے سسنا حاصل ہے کہ وہ اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہو سکتا ہے، ان کی تعیناتی میں وہ انٹرویو لے سکتے ہیں، آپ کے ڈی جی ایس پی آر کے انٹرویو وہ لے سکتے ہیں کہ اگلا کون بن سکتا ہے، یہاں تک اختیار ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ کون تھا جس کی خاطر اتنا مجمع اکٹھا ہوا؟ ارشد شریف، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے جگر کا ٹکڑا، جس نے صحافت کی خاطر، اس ملک کے خاطر اپنی جان نچھاور کی، اس کی یاد میں آج ہم یہ شمع جلا رہے ہیں۔ سر ان کی کیا یہی غلطی تھی کہ وہ بڑے بے باک، نڈر، بہادر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری آنے والی اولادوں پر نہ ہو؟ کیا یہ ان کا جرم تھا؟ نہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ جس طرح سے صحافت کرنی چاہیے آزاد، اس پر قدغن لگایا گیا، اس پر کہا کہ آپ اس طرح کی صحافت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس کو روکا یہ بات کرنے پر؟ وہ نڈر تھے، وہ بے باک تھے، وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، وہ اپنے اصول اور ضوابط سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو وہ پورا پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ تو کس نے اس کو کہا کہ سچ نہیں بولنا، اور کس نے کہا اس کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، اس کو بلکہ بھگایا گیا؟ تو میں یہ کہوں، کیونکہ آج عمران خان اپنے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مجھے پتا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ ارشد آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو کس سے خطرہ تھا؟ ملک کے اندر آپ کو اگر خطرہ ہے تو کہاں پہ آپ سیف کرتے ہیں؟ کیونکہ ملک آپ کی ماں کا رول پلے کرتی ہے، پہلے آپ کا گھر، اس کے بعد آپ کا ملک ہے، بلکہ پہلا آپ کا ملک، اس کے بعد آپ کا گھر ہے۔ تو وہ اس ماں کے پاس اگر آپ سیف نہیں ہیں تو کسی اور کے پاس آپ کیسے سیف رہ سکتے ہیں؟ سر جب وہ دبئی میں تھے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ آفیشلز نے ان سے بات چیت کی کہ اس کو ڈیپورٹ کریں۔ دیکھیں، اس کے اوپر 2-3 جو شعیب ہیں، وکیل ہیں، جو ہمارے دوست احباب اپنے ارشد شریف کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دبئی UAE سے ان کو ڈپورٹ کرنے کا کہا گیا، ان کے کو الٹیمیٹم دیا گیا 4 دنوں کا، پھر 2 دنوں کا، پھر کچھ گھنٹوں کا۔ تو ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ کینیا چلا جائے، لیکن انہوں نے ٹرکی کا بھی آپشن تھا، اور ٹرکی وہ نہیں گئے، اور برطانیہ کا تھا۔ سننے میں آیا کہ ٹرکی میں کوشش کی تھی جانے کی، لیکن گورنمنٹ آفیشل نے ویزے کی اپروول نہیں دی، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ کینیا آن ارائیول آپ کو ویزا دے رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ چلا جائے۔ تو اگر یہ بات سچ ہے، کیونکہ ڈاکٹر معید بھی اپنے ایک پروگرام میں وہ کہہ چکے ہیں کہ UAE کا ویزا گورنمنٹ کے کہنے پر ان کو نہیں دیا گیا، تو اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کو ڈوب مرنا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور یہاں تک کہ جہاں وہ نکل گیا اور 27 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ تھی، انہوں نے واپس آنا تھا، اور ڈپورٹ تو دور کی بات، ان کو ویزا ایکسٹینشن بھی نہیں ملا۔ اگر اس بات میں سچائی ہے تو گورنمنٹ آفیشلز کو، جو ہمارے وزیر اعظم بنے پھرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جمہوریت کی آڑ میں جس طرح سے ہمیں گھونپا ہوا ہے، ان کو 100% اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بندے کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے تو عام عوام جیسے میں ہوں یا آپ ہیں، آپ اور ہماری پروٹیکشن کرنا بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ سر یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن آپ کے محترم پرائم منسٹر صاحب کا آج ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ مجھے 100% فیصلوں پر اختیار نہیں ہے، تو وہ کیسے شرم سے ڈوب مریں گے؟ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو رونا رو رہے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں ہے،
ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے. وہ کوئی آپ کا کوئی چھوٹا اسٹیٹ نہیں چلا رہے, وہ آپ کا گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان چلا رہے ہیں. آپ کے پاس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پورے دنیا کرۂ ارض پہ آپ کی ایک آئیڈینٹی اس ملک کو چلا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کوئی 10 بندوق کا گروپ نہیں چلا رہا کہ جو کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہے, نیب کا ان کے پاس ہے. ایون یہاں تک کہ ان کے سسنا حاصل ہے کہ وہ اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہو سکتا ہے, ان کی تعیناتی میں وہ انٹرویو لے سکتے ہیں. آپ کا ڈی جی ایس پی آر کے انٹرویو وہ لے سکتے ہیں کہ اگلا کون بن سکتا ہے. یہاں تک اختیار ہے. تو ایک بندے کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ جوڈیشل کرمنل انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے اختیار ان کے پاس بالکل ہے. اچھا سر, ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے, واحد بلکہ اینکر ہیں یا جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے غصے میں یا حتیٰ کہ میں لہجے میں بات نہیں کی. اب وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. اب نیکسٹ کیا ایسا صحافیوں کو کرنا چاہیے, جرنلسٹ کو کرنا چاہیے کہ کسی اور صحافی اینکر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا جائے اور اسے اپنی ماں کو چھوڑ کے ملک بدر نہ ہونا پڑے؟ ایسی کیا پالیسی اپنائی جا سکتی ہے؟ اول تو یہ ہے کہ کڈنیپنگ, تنگ کرنا یا اٹھائے جانا کسی صحافی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تاریخ میں ہمارے پاس حامد میر کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے وہ ہمارے سامنے ہے, بہت افسوسناک تھا. مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا بڑا افسوسناک تھا. اسد طور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا افسوسناک تھا. تو جس طرح ہمارے ارشد شریف جو ہمارے لیٹ دوست ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا بڑا افسوسناک تھا. اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر خدا نخواستہ یہ ہو ہی گیا ہے, ہمارے سامنے ہے, تو اس پر جو انویسٹیگیشن ہے وہ پراپرلی ہونی چاہیے تاکہ ہم ملک سے فرار ہونے کا اختیار جو راستہ ہے وہ نہ کریں, تاکہ ملک کے اندر ہم خود کو سیو کریں, مثال سیٹ کریں. اور آزادی صحافت پر کوئی تالا آنچ نہیں آنی چاہیے کہ کل کو میں ڈروں کہ ایک گولی شاہد کے نام پہ ہے تو لہٰذا شاہد آواز نہ ارشد کے لیے اٹھائے, نہ ایک آزاد کے لیے اٹھائے, نہ کسی اور کے لیے اٹھائے کیونکہ ان کے نام پہ گولی ہے. تو اس ڈر کو جو ہمارے دشمن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر طاری ہو, تو یہ ہرگز نہیں ہوگا. آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم بھی اٹھائیں گے, آپ بھی اٹھائیں گے اور مل کے اٹھائیں گے. تو انویسٹیگیشن جب تک پوری کلیئرلی نہ ہو, فلولیس نہ ہو, تب تک ہم ویٹ کریں گے. اس کے بعد کا لائے عمل ہم طے کر سکتے ہیں. سر, وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کینیا کا میڈیا جو ہے وہ اس پرابلم کو, اس ایشو کو اچھی طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا. کوئی ان کے کردار کے اوپر انگلی کر رہا ہے, کوئی ان کے پرسنل لائف کے اوپر ایشو اٹھا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمارے صحافی کیا کر رہے ہیں. کل کو یہ جو آندھی آتی ہے, یہ سب جب سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں, تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کسی ایک پارٹی کا بندہ ہے یا کسی اس ایک میڈیا گروپ سے ہے, وہ تو پھر سب کے اوپر برستی ہے. تو ابھی یہ جو آندھی چل رہی ہے, یہ طوفان آ رہا ہے, جو صحافی ہیں یہ کسی کی آڑ میں جو کرٹیسزم کر رہے ہیں تو وہ پھر اس چیز سے بچ جائیں گے. دیکھیں, صحافت کے اندر ذاتیات پہ جانا پرسنلی ایک کرائم ہے. یہ آپ کے پاس لائبل آپ کے لگ سکتا ہے, ڈیفیمیشن کیسز آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ عزت کے کیسز آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ نہ میں کسی کی ذاتیات پہ بات کروں, نہ کوئی میری ذاتیات پہ بات کریں. اب آتے ہیں آپ کے پاس جرنلزم کی کا یہی ایک لا ہے, یہی ایک رول ریگولیشن ہے کہ آپ نے ان بائسڈ ہو کے آپ نے بات کرنی ہے, جس کے اندر آپ کسی بندے کی کردار کشی نہ کریں, کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہولڈ کر رہے ہیں ان کو, اور جو صحافی حضرات ہیں ان کو اپنے دائرے کے اندر رہ کے صحافت کرنی چاہیے. بیونڈ دی بارڈرز کوئی بھی جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے, ہمارے لیے اور ملک کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. جی سر, آپ کا بہت شکریہ. اپنے جو آپ کا سرکل ہے, چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی تنظیم ہو یا کوئی میڈیا ہاؤس ہو یا اینکرز ہوں, زیادہ آپ ذاتی حیثیت میں ہیں, تو آپ کا جو ایک لمیٹڈ کرائیٹیریا ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں. نہ آپ کسی کو فیور دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بیونڈ دا لمٹس جا کے کسی کے اوپر کرٹیسزم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.